وجہ سے ہماری بخشش کر دے. ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب کریم سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا یہ درود پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں وہ گھڑیاں بھی نصیب فرمائے. بہت سے ذرا نیچے دیکھ رہے ہیں, آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کر سکوں گا. لمبی بات نہیں ہوگی, میں ہمیشہ مختصر بات کا قائل ہوں, تو اس لیے تھوڑی سی بات ہوگی. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں جو بات کہوں وہ اللہ آپ کے دل میں اتار دے. اور یہ ساری جتنے بھی مولوی حضرات بات کرتے ہیں, جتنے بھی کتابیں لکھی ہیں, یہ اس لیے لکھی ہیں کہ ہم عمل کریں. اور اگر ہم تقریر کر کے بھی چلے جائیں, مولوی حضرات خطاب بھی کر کے بھی چلے جائیں, آپ نے سن لیا وما علینا الا البلاغ, عمل نہیں کیا تو فائدہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک بات پہ آج سے عمل کرنا ہے. یعنی اگر میں 10 باتیں کہتا ہوں تو آپ اس نظریے سے سنیں, اس بات کو ذہن میں بٹھا کے سنیں کہ میں نے ایک بات پہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اتنے پیارے میرے بھائی تھے, میرے کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ رب تعالیٰ نے علامہ رومی, جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنا چاہے تو رب تعالیٰ کیا دیکھتا ہے, می جوید کہ رب تعالیٰ اس کی بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے. تو سب سے پہلے میں صرف حدیث مبارکہ کی روح سے ہی بات کروں گا. حدیث میں آتا ہے من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ, جو بندہ جمعے کے دن اس دنیا سے چلا جائے یا جمعرات کی رات کو, الا وقاہ اللہ من عذاب القبر, رب تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو چونکہ وہ ہمارے پیارے جمعے والے دن گئے ہیں, اور ہمارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے, بارش بھی ہوتی ہے اور ساتھ دھوپ بھی لگی ہوتی ہے. اور آپ لوگ جو جنازے میں مشاہدے آپ نے کیا ہوگا, یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, بہرحال کشمیر میں ایک جنازہ ہوا, اس وقت جب یہاں پہ جنازے کا ٹائم تھا, اللہ پاک کی رحمت برس رہی تھی اور ساتھ دھوپ بھی لگ رہی تھی. اب یہ جو حدیث مبارکہ بتاتی ہے, اس کی روح سے ہم کوئی جنت کا ان کو سنگت نہیں دینے لگے, لیکن میرے آقا کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے, جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے, تو امید ہے کہ اللہ پاک ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے. اور چونکہ یہ قبر ایک ایسی چیز ہے, ان القبر اول منازل من منازل الاخرہ, کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. علماء نے لکھا کہ جو اس منزل میں نکل گیا, اللہ اس کو اور منزلوں میں بھی نکال دے گا. تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے, حدیث میں آتا ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن, کہ کوئی بھی بندہ جب اس دنیا سے جائے, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب, اس کو کوئی پھوڑا ہو جائے, اس کو کوئی پھنسی ہو جائے, اس کو کوئی غم ہو جائے, اس کو کوئی تکلیف, اس کو ادھر رکھ دیں, بات نہیں ہو رہی, آپ اس کو 2 منٹ, حتیٰ کہ حتی شوکت یشاکوہا, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے, الا کفر اللہ من خطایاہ, اللہ پاک اس کانٹے کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہے. کیونکہ وہ بیمار ہے, طویل عرصہ علالت کی نظر رہے, تو اس بیماری کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے ان کے گناہ کو معاف کیا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ جیب میں کوئی چیز رکھتا ہے, چابی رکھتا ہے, اور پھر ایک دم وہ جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو وہ چابی نظر نہیں آتی, وہ پریشان ہوتے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ پاک اس تھوڑی دیر کے پریشانی کی وجہ سے چابی کہاں سے لگی, اس وجہ سے بھی اللہ اس کو گناہ معاف کرتا ہے. کیونکہ وہ اتنی بڑی بیماری میں اللہ پاک نے ان کو مبتلا کیا, تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس بیماری کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دے. نمبر 3 حدیث مبارکہ میں تھا اذا مات الانسان, جب انسان مر جائے, ان کا عمل, اس کے سارے عمل ختم, الا من ثلاث, مگر 3 چیزیں ایسی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. پہلی صدقۃ جاریہ, کوئی صدقہ جاریہ ہو, کوئی مسجد آباد کر دی ہو, چٹائیاں رکھ دی ہیں, کوئی چشمہ بنا دیا ہے, کوئی اللہ کے گھر میں کوئی کام کروا دیا, جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ اس کا ثواب دے گا.
دوسرے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اب یہ حافظ علی ہے نا، جب یہ قرآن پڑھے گا اللہ کی قسم یہ دعا نہ بھی کرے رب ان کو ثواب پھر بھی دے گا۔ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نیک اولاد ہے، نیک اولاد اگر دعا نہیں کرتی اپنے والدین کے لیے، کیا اللہ اس کو ثواب پہنچاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ثواب پھر بھی پہنچے گا۔ کیوں کہ دنیا میں لانے کا سبب کون بنے؟ وہ باپ تھا تو بچہ ہے نا، تو جو بندہ سبب بنے، اللہ کبھی بھی، چونکہ مسبب الاسباب رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کبھی سبب کو ضائع نہیں کرتے، محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اگر یہ دعا نہیں بھی کرے گا اللہ پاک پھر بھی اس کو جو ہے ان کے والدین کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ چوتھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے اور فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اس حافظ قرآن کو بلائیں گے اور 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس جس کی طرف تو اشارہ کرتا چلا جائے گا میں مغفرت کرتا چلا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، وہ یہ ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا۔ یار یہاں پہ ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں پہ دیکھنا کہ کیسے رہے۔ یہاں پہ تو ہم مفاظ کی بس چل رہے ہیں نا، جیسا سسٹم چل رہا ہے، ہم پاکستانی ہیں، مولوی بھی اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں قدر کا نہیں پتا۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن قدر کا پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا صحیح جب ایک بندے کو بلایا جائے گا کہ فلاں بندے کے فلاں بن فلاں کے والد آ جائیں، اور البس والداہ تاجن یوم القیامہ، حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا نا، ایسا تاج ذو احسن من ضوء الشمس، جس چاند کی روشنی، جس تاج کی روشنی اس سورج سے کہیں درجہ زیادہ ہوگی۔ یہ 3-4 دن سے سورج نہیں نکلا، کتنے پریشان ہیں، لیکن اس سورج کی روشنی جب حافظ قرآن کے والدین کو سر کے اوپر رکھا جائے گا، ابھی تو نہیں پتا نا، میرے آقا نے فرمایا فما ظنکم باللہ یعمل بہذا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب وہ چاند، وہ تاج تمہارے گھر میں ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنا ایک پودا ضرور لگا کے دیں، اپنے کسی بھتیجے کو، کسی بانجے کو، کسی اپنے بیٹے کو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے، غیر کے لیے نہیں، اپنے لیے کر کے دیں۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم تو 40ویں کے بعد بھول جانا ہے، بس اس کے بعد وہی چلے گا جو آپ نے خود کیا ہوگا۔ تو اس لیے آج سے اس محفل سے یہ لے کے جائیں، ایک میں نے پودا لگانا ہے، اپنے پورے خاندان میں ایک بچہ میں نے دینا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھے گا، جب جب قرآن پڑھے گا اللہ اس کا ثواب مجھے دے گا۔ اور پھر یہاں پہ بات چھوڑ نہیں دینی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ پاک نے ان کو مال دیا، ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ڈول والے کو بلایا شادی پہ، ڈول والے کو دے دیے، اور پھر کیا ہوا، پیسہ آیا، بڑے بڑے پیسے والے موجود ہوتے ہیں، اللہ ان سے کام نہیں لیتا اور ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو کہا جائے گا اس کو یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پیشانی سے اور قدموں سے پکڑ کر جہنم کے اندر اوندا پھینک دیا جائے گا۔ یہ جو مال دیا ہے نا، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہی ہوگا، من این اکتسبہ ومما انفقا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ پاک نے حاجی صاحب کو مال دیا، انہوں نے ادھر ادھر ضائع نہیں کیا، بلکہ رب کے حضور جا کے وہاں پہ طواف کیا، میرے آقا کی قبر کی زیارت کی۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے من زار قبری، اس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، 2 حدیث مبارکہ ہے کہ قد وجبت لہ شفاعتی، کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو آج سے یہ بھی نظریہ کر لیں کہ اللہ نے مجھے پیسے دیے، ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لیں، اس میں پیسے ڈالتے رہیں، جب آپ کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے ہو جائیں کہ یار میں نے زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا، میں وہاں پہ ضرور جاؤں گا، یہ مانگا بھی کریں، صرف پیسے جمع کر مانگا بھی کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں من زارا قبری، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، بعد موتی، میری موت کے بعد، فکأنما، گویا کہ اس نے زارنی، اس نے میری زیارت کی، فی حیاتی، گویا کہ میری زندگی میں مجھے دیکھا ہے، گویا کہ
میری زندگی میں مجھے دیکھا ہے. تو میرے بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اس وقت بالکل ایک خالی ہاتھ آئے ہیں بندے, خالی ہاتھ جانا ہے. یہ 2 دن کا سفر ہے, خالی ہاتھ ہی جانا ہے. نہ کر بندیا مٹی مٹی, نہ کر بندیا میری میری, نہ اے تیری نہ اے میری, 4 دناں دا میلا دنیا, پھر مٹی دی بن جانی ڈیری. مٹی ہنسے مٹی روے, انت مٹی دا مٹی ہوے, نہ کر بندیا میری میری, نہ اے تیری نہ اے میری. ایک پنجابی شاعر ہے, وہ کہتے ہیں چل جائے جے تیر اکھیاں دا, سینہ جاندا چیر بندیا, ہر ڈاڈی تو ڈاڈی ویکھی, ہر ڈاڈی تو ڈاڈی ویکھی, نہ جس دا تقدیر بندیا, فضل کرے جے فضلاں والا, پھر چل دی تدبیر بندیا, باویں سال ہزار زندگی, آنا موت اخیر بندیا. آنا موت. میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج سے یہ نیت کریں کہ اگر میں نماز میری رہتی ہے میں نماز پڑھوں گا. لیکن آپ گھر میں بڑے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھیں گے, بچے نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں پڑھیں گے. ہمارے ایک ٹیچر بس آپ آخری بات ہے, بس اس کے بعد بات ختم. تو وہ پرنسپل ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار آپ جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ کے بچوں میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کبھی بچوں کو نماز کا کہا ہی نہیں, ہم نے اپنا عمل دکھایا. بھائی آپ خود نماز پڑھیں گے, گھر میں سارے نماز پڑھیں گے. جب گھر میں, اور جو بڑا بندہ ہے نا گھر میں سربراہ, پیسے دیتے ہو بچوں کے اسکول کی فیسیں دیتے ہو, کیا کیا تم نہیں کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو بچوں کے لیے, لیکن ان کو نماز کے اوپر کبھی ڈالتا ہے؟ کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, انہوں نے جو ہے کوئی غلط کام کیا, آپ نے اس کے اوپر بھی ڈانٹتے؟ سپارے کے پڑھنے کے لیے نہیں گیا, کبھی اس کے اوپر آپ نے روکا ہے بچوں کو, ڈانٹا ہے؟ کبھی نہیں ہم ڈانٹتے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آئے نا, تو امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی. جب دنیا سے چلے گئے نا تو پوچھا کہ بھائی اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی؟ کسی کے خواب میں پوچھا اللہ نے مغفرت کر دی؟ تو کہا کہ ہاں اللہ نے مغفرت کر دی. کہا اللہ نے تو آپ کی مغفرت کرنی تھی, آپ نے بڑی کتابیں لکھی, آپ نے دین کا بڑا کام کیا. کہا نہیں بھائی, اللہ نے نہ نمازوں کا پوچھا نہ میں نے کتابیں لکھی. اتنے بڑے عالم ہیں کہ آج بھی علماء ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں. تو کہا کہ میری کتابوں کو دور رکھ دیا گیا, میری نمازوں کو دور رکھ دیا گیا, میری مغفرت کس بات کے اوپر ہی. ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا اور میں نے قلم کا ڈوبا بھرا, پہلے زمانے میں دوات کے ساتھ بھرتے تھے ایسے, کہتے کہ میں نے ایسے قلم ڈالا, لکھنے اٹھایا, اور ایک اللہ کی ادنا سی مخلوق مکھی آ کے اس قلم پہ بیٹھ کے اس کی نوک پہ, میں نے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہو. میں نے اس پیاسی مخلوق پہ رحم کرتے اس کو وہ صحیح تھوڑی سی پلائی. تو اللہ نے کہا جا تو نے میری اس مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا, میں تیرے ساتھ رحم والا معاملہ. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, اللہ پاک ہمارے اس بھائی کی مغفرت میں, اللہ ان کے درجات کو